السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسے انسان جنہوں نے ہمیں بیسکلی ایک باربیرک لائف اسٹائل سے ایک سویلائزڈ لائف اسٹائل اپنانے کے اوپر مجبور کیا. ہم لوگ لارنس کالج میں تھے اور 8 سال تو ہم نے ایک دوسرے کے تولیے استعمال کیے، ایک دوسرے کے صابن استعمال کیے، اور 8 سال بعد ایک بندہ آتا ہے اور اس سے کوئی صابن مانگے تو کہتا ہے کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے. صابن تو اپنا اپنا ہوتا ہے، تولیہ اپنا اپنا ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ سے ایک بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ہمیں بھی بہت کچھ انہوں نے سکھایا، ہم باربیرینس کو بہت کچھ سکھایا. سویلائزڈ فراز ملک. اور فراز ملک سے ہم آج جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں کہ زندگی کہاں سے کہاں گزری، اسکولنگ کہاں ہوئی، اور ابھی کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم زین بھائی، بہت شکریہ آپ نے آج مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ آنے کی انویٹیشن دیا، بڑی نوازش. نو پرابلم سر. بس جی، لائف شروع ہوئی اسلام آباد کانوینٹ اسکول سے. اچھا، شروع اسکولنگ اسلام آباد میں تھی. اس کے بعد ہم آئے لارنس کالج. اوکے. وہاں ہم نے سیکھا کہ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹاول شیئر کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بس اس کے بعد جو ہے لارنس کالج میں تو پھر آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا. اس کے بعد پھر ہم چلے گئے یو ایس. وہاں ہم نے ایک پروگرام کیا، کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی کے نام سے پروگرام ہے، وچ از بیسکلی اے پروگرام کہ جو پاکستانی جو یوتھ ہے اس کو ایک ایکسپوجر دینے کے لیے ایٹ اے گلوبل لیول اس کا مین مقصد ہے. تو بیسیکلی وہاں سے پھر یو ایس کے اوپر ایکسپوجر ہوا تھوڑا سا. پھر ہم نے واپس آ کے اے لیولس کیے یہاں سے، اور پھر یونی کے لیے چلے گئے واپس یو ایس میں نے اپنا بیچلر کیا فائنینس کے اندر. اور اب بس ایک امریکہ میں فائنینس کے اندر جاب کر رہے ہیں. اچھا، ہم اکثر جو ہمارے کلاس فیلوز تھے وہ بڑے پرانے لارنس کالج میں رہ رہے تھے اور ادھر ہی ہم پلے بڑے. آپ اسلام آباد سے مطلب سویلائزیشن ایک اچھے سٹی کے اندر رہ کے ٹھیک آئے ہیں، آپ نے باہر کا ماحول دیکھا ہے. لارنس کالج واز اٹ اے کلچرل شاک فار یو؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی شروع میں ہوتا ہے، ہر جگہ کا ہی ہوتا ہے. آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کلچرل شاک تو اب آپ یہاں سے یو ایس جائیں گے آپ کو کلچرل شاک ہوگا، آپ وہاں سے واپس آئیں گے آپ کو ریورس کلچرل شاک ہوگا. آپ یہاں سے کہیں بھی ایک اور جگہ چلے جائیں آپ کو ہوتا ہے. اسلام آباد پنڈی میں فرق ہے اتنا. تو اسی طرح اس طرح ایک کو ایجوکیشن سے اٹھ کے آپ ایک آل بوائز انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں. بورڈنگ میں پہلی دفعہ جا رہا تھا میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کلچرل شاک فیل ہوا جاتے ساتھ ہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نو دیٹس دا پرپز آف یور لائف، کہ آپ ایک نئے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہو، گرو کرتے ہو. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے لیے کیا فٹ ہے، آپ کے لیے کیا اچھی چیز نہیں ہے، کس چیز میں آپ کو تھوڑا بہتر ہونا ہے. اور جب میں لارنس کالج آیا تھا تو ڈیفینیٹلی کلچرل شاک ایک تھا کہ بھائی مطلب یو نو ہر چیز کی، ہر کسی کی سوچ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی تھی میرے سے. مجھے لگتا تھا کہ بھائی مطلب یہ مطلب میں کدھر آیا ہوں اور مشکل ہوگا میرے لیے آگے جا کے کرنا. ٹیچرس کے ساتھ مجھے عادت تھی ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کرنے کی کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے ایکسٹرا، آپ نے اس کے اندر ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے. بٹ لیکن لارنس کالج میں ریسورسز بھی کافی لمیٹیڈ تھے ان ٹرمز آف اسپیسیفکلی ایجوکیشنل. انٹرنیٹ ایکسیس بھی تھی، انٹرنیٹ ایکسیس بہت لمیٹیڈ تھی. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے مطلب کافی جو ایک ہوتے ہیں کمپٹیشنز ہوتے ہیں جو ایک مطلب ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہو جائیں. اب تو آپ دیکھیں ہر اسکول میں انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. وہ مطلب بالکل کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، تو مشکل تھا ڈیفینیٹلی. آئی بی لائنگ اگر میں کہوں کہ بھائی مطلب اٹ واز ویری ایزی. لیکن یہ ہے کہ یو نو آئی تھنک دیٹس ویئر آئی کائنڈ آف ریئلائز کہ بھائی نہیں مطلب آئی ہیو ٹو سارٹ آف مطلب میں نے وہ اگر کوئی یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. وائی کینٹ آئی ڈو اٹ. مطلب اس طرح یہ ہے کہ مجھے پھر وہاں سے تھوڑا چیلنجنگ سا فیل ہوا کہ یار نہیں، لیٹس ٹیک اٹ ایز اے چیلنج اینڈ دین سی واٹ کین آئی ڈو، واٹ کین کم آؤٹ آف اٹ. اور الحمد للہ مطلب یہ ہے کہ گزر ہی گیا وقت، ہم نے گزار ہی لیا. اچھا، لارنس کے بعد آپ ڈائریکٹ گئے یو ایس اے. بالکل. اس کا شارٹ فارم یس پروگرام ہے جس پہ آپ گئے تھے؟ بالکل. اس کا جی KLS شارٹ فارم ہے، مور وائڈلی نون ایز گلوبلی اس کو AFS کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکن فیلڈ سروس. بیسیکلی انٹر کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں یہ. تو جی بالکل. اچھا، او لیولس کے بعد آپ کی ایج کتنی تھی اس وقت؟ او لیولس میں ہم ہوں گے یار 14-15 سال کے. 15 سال کی عمر میں آپ چلے گئے یو ایس اے. بالکل. اینڈ یو ور لیونگ ود دا فاسٹر فیملی، رائٹ؟ بالکل. ہاؤ واز دی ایکسپیرینس دیئر؟ بہت اچھا تھا یار. آئی تھنک اگین جس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ ادھر سے ایک دوسرے شہر چلے جائیں، موو ہو جائیں تو آپ کو ایک کلچرل شاک ہوتا ہے. تو وہ تو ایک بہت
بہت ہی مختلف ایک تھا نا ماحول کہ بھئی آپ ایک مطلب ایک دیسی بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے ایک بالکل ہی آپ ایک وائٹ ہوسٹ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو میں نے پاکستان میں حالانکہ میری ارلی اسکولنگ جو ہے وہ کانوینٹ اسکول سے ہے, تو ایک کرسچن مشنری اسکول تھا. تو مجھے تھا کہ یار میرے اندر اتنا تو ہے کہ میں جو ہوں ایک کرسچن فیملی کے ساتھ مجھے اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا ہوں تو ایک مطلب آبویسلی جو سوچا ہوا تھا اس سے کافی ایک ذرا نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ بھئی آپ ایک اٹھنا بیٹھنا جو ہے آپ سونا جاگنا کھانا پینا آپ کا ایک ڈفرینٹ کلچر ایک ڈفرینٹ ریلیجن جو ہے مطلب فیملی کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں. تو آبویسلی جو تھا وہ ایک چیلنج تھا. اتنے مطلب ایک گلوبل لیول کے اوپر آپ ڈفرینٹ ریلیجنس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں کرسچن مینورٹی ریلیجن تو ہے, لیکن یہ کہ آپ اس طرح اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے جتنا آپ ایک مطلب جس طرح مجھے وہاں جا کے مطلب ملا ایکسپیرینس کرنے کے لیے. تو وہ ڈیفینیٹلی شروع میں کافی کلچرل شوق تھا کہ بھئی ہم چیزیں اس طرح کرتے ہیں, وہاں اس طرح ہوتا ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں, وہ تو وہاں تو یوں ہیں. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آئی تھنک کہ مجھے یہ ہوا کہ یار مطلب میری اپنی کیا چیزیں ہیں. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ڈیفائننگ فیکٹر کہ بھئی مطلب واٹ از مائی کلچر, واٹ ڈو آئی اسٹینڈ فار, what are things that are not acceptable or not okay in my culture, and from there you take کہ بھئی آپ what do you want to take forward. obviously آپ ایک جب اپنے ایک جگہ میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ جس طرح کہتے ہیں ہمیں کنویں کے مینڈے گئے تو اس کو پتہ ہے کہ جی باہر تو سب کچھ بس کچھ بھی نہیں ہے, بس یہی دنیا ہے. لیکن جب آپ ایک باہر جاتے ہو, آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہو, مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہو, آپ اپنے آن یور اون ہوتے ہو, آپ اس تصویر کو باہر سے دیکھ رہے ہو, تو ایک مختلف پرسپیکٹیو آپ کو ملتا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جی کہتے ہیں کہ یہ مجھے چیز اپنی پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کے اندر اور اسٹرینتھن کروں. جس طرح مجھے امریکہ جا کے تھوڑا میں ریلیجس زیادہ ہو گیا, میں نے نوٹ کیا کہ میں پاکستان میں جو ہے اتنا اس طرح ریلیجس نہیں تھا اتنا مجھے امریکہ میں جا کے ریلیجس میں تھوڑا ہوا. لیکن پھر یہ ہے کہ وازنٹ جسٹ ریلیجن, مجھے شوق ہوا کہ یار میں پڑھوں اس کو, میں دیکھوں سمجھوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جی سنا ہے جی ہم سارے اس طرح ہی کر رہے ہیں, ہم سارے لارنس کالج میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بس جی نماز پڑھنے ہم وہ اس کے لیے اٹینڈنس کے لیے جا رہے ہیں. وہ نہیں تھا, مجھے سمجھنے کہ بھئی کس طرح آپ نے جو ہے کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے. تو ڈیفینیٹلی مطلب ایک کلچرل شوق بھی تھا اور مشکل بھی تھا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی تھنک دیٹس واٹ لائف از آل اباؤٹ کہ آپ ایک مختلف ایکسپیرینسز کریں اور سیکھیں ان سے. اچھا 14-15 سال کی عمر, ڈو یو تھنک اٹس اے سوٹیبل ایج فار دس ایکسچینج پروگرام, کہ اگر آپ ایک بچے کو 14-15 سال کی عمر میں ایک ڈفرینٹ کلچر کے اندر بھیج رہے ہو, بالکل واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ یار ایک ایسا بن کے واپس آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں دس کویشچن ہیز ٹو سائڈس. پہلی سائڈ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ہم دوست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ ایک 15 سال کے بچے یا لڑکی سے جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو سب کچھ آلریڈی پتہ ہے. ایک سرٹن لیول کے اوپر اس کو اپنے اچھائی اور برائی کا پتہ ہے کہ یار یہ چیز میرے کلچر میں میرے اچھی سمجھی جاتی ہے, بری سمجھی جاتی ہے, میں نے باہر جا کے یہ کرنا ہے نہیں کرنا. تو اٹ کین بی ویری انٹیمیڈیٹنگ. وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ ایک بہت سلپری ملک ہے, اگر آپ اس پہ اسکیٹنگ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا مزہ بھی آئے گا اور آپ آگے جو ہے انجوائے کریں گے. لیکن اگر آپ اس میں پھسل جاتے ہیں تو پھر آپ بس پھسلتے جاتے ہیں. تو دا ریزن آئی ایم سیئنگ دس از بیکاز اگر آپ اس میں سے ہیں جس نے اسکیٹنگ سیکھ لی ہے تو آپ جو ہے آئی وڈ ہوپ کہ آپ بہت آگے جاتے ہیں, آپ فلرش کرتے ہیں. آپ پاکستانی ڈریم کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ تھنگ ان امیریکا از دی امیریکن ڈریم. That's what it's known for. اگر آپ if you're somebody who's true to your character, true to your values, and then you also try to sort of excel in what you do, you have that platform over there. But if you want to go into the other direction, now if you look at the flip side, آپ کے پاس وہ بھی بہت اپرچونیٹی ہے کہ آپ جو ہیں تھنگس دیٹ ہماری سوسائٹی میں جنرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں, اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں, آپ اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری سبجیکٹیو کویشچن ڈپینڈنگ آن دا کائنڈ آف پرسن دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کہ آپ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ادھر سے جاتے ہیں جو ٹھیک رہتے ہیں, اور فرسٹ آف آل یو ڈیفائن واٹ از ٹھیک ہے. ٹھیک جو ہے وہ ہر کسی کی ڈیفینیشن اس کی فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہر کسی کا فرق ہے. تو آپ کچھ لوگ جائیں گے جو کافی جو ہے لیفٹ رائٹ ہوئیں گے, کچھ لوگ جائیں گے جن کا کافی صراط مستقیم پہ چلنے کا ہوگا. تو کافی ویریشن ہے. امیریکن ڈریم کی آپ نے بات کی, سنس وی آر ان دس پوڈ کاسٹ ہم نے بھی اس کا نام پاکستانی ڈریم رکھا. بالکل. I want to understand what you mean by an American dream. یار امیریکن ڈریم اگر ہم اس کو بہت سمپل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں تو امیریکن ڈریم کا بیسیکلی کانسیپٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی ہیں, کہیں سے بھی ہیں, آپ سڑک سے ہیں, آپ محل سے ہیں,
آپ کسی بھی واک آف لائف سے آتے ہیں, آپ کو کوئی زبان آتی ہے, آپ کو انگریزی آتی ہے, آپ کو نہیں آتی ہے, آپ کو جو مرضی زبان آپ بولتے ہیں, جو آپ کھاتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, you can take all of that with you to the US, and then you can completely reinvent yourself, and then that reinvention can sort of take you up. اور اگر آپ consistent رہتے ہیں تو you have that opportunity کہ آپ you can make it in life. Now some people define making it in life as کہ جی ہم نے ایک بہت higher education وہاں سے حاصل کی تو we've done big. Other people would say کہ بھئی ہم نے پیسہ بہت کمایا ہے. آپ نوٹ کریں گے ہمارے علاقوں سے جاتے ہیں, مطلب فیملیز پاکستان میں ہوتی ہیں, اوورسیز پاکستانی جن کو ہم کہتے ہیں, تو کافی ارننگ ہوتی ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں, اس طرح یہ ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے سکسیس وہ ہے. تو ایوری بڈی ڈیفائنز آبویسلی سکسیس ڈفرینٹلی, لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو اوور آل ایک آئیڈیا ہے کہ آپ وہاں جا کے یو کین اچیو وٹ ایور یو وانٹ, یو ہیو دیٹ پلیٹ فارم. تو دیٹس ہاؤ آئی سی دی امیریکن ڈریم ایز. پرفیکٹ. اچھا, دا وے آئی انڈرسٹینڈ ہے کہ یار امیریکا میں ڈائیورسٹی تھی, ڈفرینٹ اسٹیٹس تھی, انہوں نے ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس بنانی تھی, ساری اسٹیٹس کو ایک جھنڈے کے نیچے ایک کرنا تھا. سو دیٹس وائی دے انوینٹڈ دس ٹرم این امیریکن ڈریم, کہ یونٹی ان کی برقرار رہے, ڈائیورسٹی ہے لیکن پھر بھی یہ کسی ایک آئیڈیالوجی کے انڈر اپنے آپ کو ایک سمجھیں, ان کی کوئی ویلیو سسٹم ہو جس ان کو پتہ ہو کہ یار ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, واٹ آر وی ہیئر فار. بالکل. پاکستانی ڈریم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وٹ ڈو یو سجیسٹ فار آر یوتھ؟ یار آئی تھنک اس دن ہمیں بات کر رہے تھے نا اس ٹاپک کے اوپر, پاکستانی ڈریم کے اوپر, دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ سارٹ آف کویشچن دیٹ آئی تھنک دیٹ آل آف اس یوتھ اور جو ہماری عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو مطلب سوچنا چاہیے کہ بھئی آخر ہمارا اسینس کیا ہے, مطلب واٹ آر وی ہیئر فار. ہم بچپن سے ہمیشہ سنتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, پر وہ یہ ہے کہ وہ سوچے کہ بھی میرا اس دنیا میں مقصد کیا ہے, اور مطلب علم کو بڑی انہوں نے ترجیح دی, اسلام کے اندر بھی سارا کچھ تو ہے. تو آپ کا بیسیکلی یو شوڈ تھنک, یو شوڈ ہیو اے پرپز ان لائف, یو شوڈنٹ جسٹ گو ان وائلڈ ڈائریکشنز. آئی تھنک دیٹس مائی پرسنل اوپینین. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو پاکستانی ڈریم ہے دیٹ ہیز بیکم اے ویری سورٹ آف لائک almost like a controversial sort of slogan, na? کہ in the sense, not really controversial but a very sort of مطلب ambiguous kind of چیز ہے کہ بھئی کیا ہے کیا بات, کسی کو نہیں پتا. مطلب جس طرح میں نے بڑے آسانی سے آپ کو امیریکن ڈریم جو ہے وہ ڈیفائن کر دی کہ جی یہ ہے, آپ امریکہ میں ہر کسی سے پوچھ لیں, they are going to be familiar with the term. اس دن ہم ذکر کر رہے تھے اس بات کے اندر کہ جی ایک وہ رائٹر ہیں بڑے مشہور, محسن حامد, ان کی ایک بک ہے The Reluctant Fundamentalist. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی از دیر اے پاکستانی ڈریم, مطلب کوئی ہے پاکستانی ڈریم وچ ڈز ناٹ انوالو امیگریشن ٹو دی یو ایس. اینڈ آئی تھنک دیٹ ریئلی کائنڈ آف مووڈ می. مجھے یہ تھا کہ یار مطلب واقعی آپ دیکھیں, آپ نوٹ کریں کہ ہر کوئی اسکولنگ, آپ پرائیویٹ اسکولز لے لیں, آپ ماڈل اسکولز لے لیں, آپ مطلب کسی طرح کے اسکولز, جو بھی آپ کا ایک اسپیکٹرم ہے پاکستان میں اسکولنگ کا یا یوتھ کا, اس کا یہی ہے کہ یار کسی طرح پڑھائی باہر سے ہو جائے, نوکری باہر لگ جائے کسی طرح, یا شادی باہر ہو جائے کسی سے, کوئی مطلب اس طرح ہو جائے. اور آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کی فیملی کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپوجر ہے, یا لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں جن سے آپ ڈیلی بیسس کے اوپر سوشلائز کرتے ہیں یا سالوں میں ایک دفعہ ملتے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو ٹریٹ یو بیٹر ایز کمپیئر ٹو somebody who is in Pakistan right now, اور جس نے پاکستان سے باہر نہیں گیا. ہماری جو پاکستانی ڈریم جو ہے دیٹ بیکمز ویری سورٹ آف کہ بھئی مطلب کہ ہماری از آر پاکستانی ڈریم ریئلی کہ ہم نے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, از آر پاکستانی ڈریم ریئلی کہ ہم نے مطلب ادھر بزنس چلایا. سو لائک دیٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیفائن کہ ہماری پاکستانی ڈریم کیا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہی ہے یار کہ اپنا جو پاکستان, فرسٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو ڈیفائن کہ بھئی واٹ their sort of Pakistani, you know, what the dream of, obviously you have to be sort of clear in what you want in life. Obviously ہر کسی کی ایک فریکوینسی فرق ہوتی ہے, کسی کو 10 سال پہلے پتہ چلتا ہے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, کچھ لوگوں کو زندگی لگ جاتی ہے پوری جو ہے وہ راستہ ڈھونڈتے. تو یہ ہے یار کہ یوتھ کا یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی کیا جو ہے اپرچونیٹیز کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی لڑکے لڑکیاں ہیں جتنی محنت وہ باہر جا کے کرتے ہیں, صبح یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, دوپہر میں جاب کر رہے ہیں,
اپنے کھانے بنا رہے ہیں, گھر کو دیکھ رہے ہیں, صفائیاں خود چل رہی ہیں, ایوری تھنگ, یو آر ویری انڈیپینڈنٹ اوور دیر, آپ گروسریز خود کر رہے ہیں. Yeah. لیکن یہاں اٹھ کے کسی کو پانی پینے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار میں خود کیوں پیوں, ہمارے تو ملازم ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو جس طرح ہم محنت وہاں کرتے ہیں امریکہ میں, اتنی ہی اوپننیس کے ساتھ آپ اپنی تھوڑی ایگو کو کم کر کے آپ اگر اتنا ہی ان پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جی میں ادھر جا کے ایک بزنس شروع کرتا ہوں سائٹ پہ, میں ادھر جا کے ایک جاب ڈھونڈتا ہوں, اوبویسلی وہ پھر آ جاتی ہے بات کہ جی اپرچونیٹیز کیسی ہیں پاکستان میں, اس کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ آپ کو کتنی اپرچونیٹیز دیتی ہے کہ نہیں. بٹ واٹ یو کین ڈو از سارٹ آف فگر آؤٹ کہ بھائی مطلب میرے لیے کیا اویلیبل ہے میرے ارد گرد, میرے ریسورسز میں کیا ہے, اور میں کتنا بہتر کر سکتا ہوں, آگے کیا کر سکتا ہوں. سو آئی تھنک کہ مطلب آپ اگر پاکستانی ڈریم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ٹف ٹو ڈیفائن پاکستانی ڈریم انڈر ون اسٹیٹمنٹ, بٹ آئی تھنک اٹس ان لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں دیر از ہوپ کرنٹلی, اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں میں کافی اویئرنیس آئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک کے جو بھی کرنٹ حالات چل رہے ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے. ڈونٹ وانٹ ریلی گو انٹو پالیٹکس, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی میں اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے دور ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ کافی دے آر فگرنگ آؤٹ کہ بھائی واٹ اٹ مینس ٹو بی لائک ویلیوڈ ہیومن بینگ. سو ہم نے بھی جب نام کے بارے میں سوچا کہ یار پاکستانی ڈریم نام رکھ رہے ہیں, تو پتہ تھا کہ یار اس ورڈ کی بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. بالکل. اور اس کو ہم ایسے سمپلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. مے بی یہ پورا پوڈ کاسٹ کا ہمارا سیشن پتہ نہیں کتنی ایپیسوڈز ہوتی ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس کین ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو جسٹ میک سینس آف وٹ وی آر ہیئر فار. بالکل. کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جس کے اندر سب سے فرسٹ پہ آتا ہے ریلیجن آپ کا, اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ, اس کے بعد پروڈکٹیوٹی آتی ہے, اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی اور کمیونٹی آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ایکسپلور کرنی ہے, اینڈ ود ٹائم آئی تھنک وی گن گیٹ دیئر ویئر وی ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹرم پاکستانی ڈریم فار شیور. تو I mean, adding on to that, میں سمجھتا ہوں جس طرح I mean this is probably something that I mean there is no better way to put it, لیکن یہ کہ ہمارے پاکستان میں ہمارا جو کلچر ہے وہ بیسیکلی اٹ ریوالوز اراؤنڈ میرج. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہماری عمر کے جو بھی لڑکے لڑکی ہیں, آپ باہر ہینگ آؤٹ کریں, ہر کوئی اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, بڑے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہو ہر وقت, آئی مین ہمارے جو یوتھ ہے زیادہ تر گھروں میں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی جو انیشیل ایجز ہے, لڑکوں کے لیے سوچیں گے کہ بھائی اچھا بھی ٹائم ہے, جب شادی ہونے والی ہوگی پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. لڑکیوں کے لیے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو پھر دیکھ لو کیا کرنا ہے نا, اس کے بعد تم کرنا ہے سب کچھ. تو آئی تھنک دس از سمتھنگ دیٹ سورٹ آف آئی تھنک پرسنلی نیڈس ٹو بی سورٹ آف talked about more کہ this needs to be changed because you can't sort of center your life around marriage. آپ نوٹ کریں گے ہمارے پاکستان کے اندر اگر وہی ہے کہ اگر ایک ڈیورس ہو جاتی ہے بیچ میں, and I know this is sort of pivoting into something else, مطلب I know this is a you don't have to direction, worry about it, it's an open discussion. but I'm just saying کہ بھائی مطلب بندے کی پھر لائف کے جو ہے نا, وی سے کہ اٹس اے ویری پیوٹل پوائنٹ ان اے پرسنز لائف بیکاز یور لائف کین گو لیفٹ اور رائٹ. مطلب آپ کی زندگی اچھی بھی ہو سکتی ہے, برباد بھی ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ ڈیورس ہو جائے تو دین دیٹس اے ہول ڈفرنٹ ڈسکشن. بٹ آئی پرسنلی فیل ہے کہ بھائی مطلب انسان کا ایک اپنا پیشن ہونا چاہیے. مطلب امیریکن ڈریم کے اندر اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ میرج. ٹھیک ہے, امیریکن ڈریم از ناٹ بیسڈ آن یو سورٹ آف ٹیکنگ سپورٹ فرام ادرز. امیریکن ڈریم از این انڈیپینڈنٹ ڈریم, اٹس یور ڈریم. So when we think about Pakistani dream, I think one of the most important things to consider is that is this a dream that I can sort of achieve on my own? Obviously you have supporters, but is this something that's just mine? And I think that's really important کہ بھئی آپ اپنی dream جو ہے, اپنی success ہے, you don't base it off of other people in life, you base it off of how you proceed in life. Yeah. Well, this is where I will differ a bit from you. اچھا. ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ سوسائٹی کا جو سب سے فنڈامنٹل سب سے بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہوتا ہے. ٹھیک. سو اگر آپ ایک سوسائٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ فرام دا ویری بیسک یونٹ, فیملی کے یونٹ پہ. اور فیملی آئی تھنک اسٹارٹ ہی اگر دیکھو کہ یار فیملی اسٹارٹ کدھر سے ہو رہی ہے, بالکل, تو ٹیکنیکلی اٹ اسٹارٹ فرام میرج. صحیح ہے. تو آئی تھنک ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے اس فیکٹ کو کہ یار امیریکن ڈریم ڈزنٹ ٹاکس اباؤٹ میرج اور اسٹف. We have to talk about marriage, yeah, but we have to adopt a different approach towards it.
Yeah, I think no, I think I completely agree over there آپ سے کہ بھائی obviously family is you start off with family. یہ تو مطلب ارسٹوٹل کی ایگزامپل لے لیں آپ، اگر پاکستان میں اپنے ریلیجن کی ایگزامپل لیتے ہیں، ٹاکس اباؤٹ فیملی، ہمارے مطلب فیملی کے بہت زیادہ رائٹس ہیں آپ کے. What I'm trying to say is کہ you can't base everything off of relationships. مطلب you can't really مطلب say کہ بھائی اچھا مطلب اگر میری زندگی میں اب مطلب کوئی ایونٹ آ گیا ہے پرسنل لائف کے اندر، تو اب مجھے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کو میں نے جو میرے ایمبیشنز ہیں کرے. خیر یہ غلط طرف جا رہی ہے بات ویسے، لیکن یہ ہے کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے ہر چیز جو ہے اس کی وجہ سے چینج نہیں کر دینی چاہیے. یو شوڈ ہیو یور اون ایسنس اینڈ دین یو شوڈ ورک ٹورڈز اٹ. Obviously your family is there, you have it's nice to have a supportive family, but I don't think that should be the entire essence of your life. I think there's more to life than just میں جب یونیورسٹی میں تھا نا تو میں وہیں شوگر میں دوستوں سے کہتا ہوتا تھا کہ یار ایف ایس سی اے لیولس کے لیول پہ نا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کمپینینالوجی، جس کے اندر ہم فیملی اور میرج کو سائنٹیفک طریقے سے تھوڑا اسٹڈی کریں، مطلب جیسے اسٹیٹسٹکس کا استعمال کریں اور باقی آپ سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کر کے کوئی آبجیکٹیو نالج کریٹ کریں وچ از گونا ہیلپ پیپل میک رائٹ ڈیسیجنز اباؤٹ دیئر فیملی، اباؤٹ کمپینینشپ اینڈ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی. کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ خواتین جو کہ شادی کے بعد اپنی پروڈکٹیوٹی لوز کر جاتی ہیں. بالکل مطلب وہ اچھی خاصی ان کے پاس کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، دے آر پروفیشنلز بٹ دے آر ناٹ. آپ دیکھیں ڈاکٹر میڈیکل، آپ کی میڈیکل کی زیادہ تر سیٹیں ہوتی لڑکیوں کی ہیں، اور اس کے بعد جب پریکٹس کے اندر آتا ہے تو آپ کو مشکل سے کوئی سرجن ملتا ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہو، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. So that's one point about the American dream and Pakistani dream. I mean there's obviously pros and cons. دیکھیں آپ مطلب امریکہ کے اندر جو ہے there's a very individualistic مطلب کلچر کہ جی بس میں ہی ہوں، ٹھیک ہے. مطلب I think obviously ہر چیز یہ تو definitely ہے کہ جی ہمارا پاکستان کا یہ بہت زبردست ہے کہ جی آپ ہاں کہ مطلب آپ ایک فیملی کے طور پہ چلتے ہو، دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک باپ جو ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے گا تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ آپ میرا جو 60 سال کا بیٹا ہے وہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں اپنے پاور میں جو مرضی کر سکتا ہوں میں اس کو کر کے ایک مطلب ایک کمفرٹیبل لائف دوں. لیکن آئی تھنک اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارے بچے کافی زیادہ پیمپرڈ بھی ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. مطلب اگر آپ ابھی اپنی یونیورسٹیز کا جائزہ لیں، بیشتر یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دے کم فرام پریویلیج بیک گراؤنڈس، اور گھروں پہ یہ مطلب سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کوئی جاب نہ کرو. بالکل، بیکاز اگر تمہارے پیسے کمانے کی طرف تمہارا دھیان چلا گیا تو تمہارا دھیان ادھر ہی لگ جائے گا پیسوں میں اور تم پڑھائی کرو گے نہیں. آن کانٹریری اگر آپ دیکھیں امریکہ میں آئی تھنک اٹس اے نارم کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کوئی نہ کوئی جاب بھی کر رہے ہیں. بالکل، ایون باقی بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر اٹس ویری نارمل کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہے ساتھ میں کوئی اور جابس کر رہے ہیں، پھر اپنے ایکڈیمکس کے ریلیونٹ کوئی اس کو جاب مل گئی ہے. ہمارے ادھر اس چیز کو بڑا نا ٹیبو سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے. تو دیٹس ون تھنگ دیٹ نہیں بالکل آپ کی جو ہے دیکھیں وہی ہے کہ ہم ایک تو جو لفظ ہے نا شرم، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو ہے مطلب اسپیشلی جو ہماری جنریشن ہے ہم سے آبویسلی ہم سے بڑوں سے ہی آئی ہے نا ہمیں کہ بھائی مطلب یہ کام نہیں کرنا کیونکہ لوگ ہمیں ایک سرٹن ٹائپ ریسیو کریں گے. اینڈ آئی تھنک مطلب دیٹس آبویسلی ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹس ہاؤ آور سوسائٹی از، سو یو ہیو ٹو سورٹ آف ریسپیکٹ دیٹ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب obviously I understand کہ بھی مشکل ہے. مطلب اب میں ادھر جا کے میں کہوں کہ جی میں نے میکڈونلڈس میں جا کے جاب کرنی ہے، I mean it's a very respectable position and something that you should do, but my thing is کہ ہم مجھے دیکھیں کہ میرے کتنے دوست ہیں جو مجھے سپورٹ کریں گے کہ ہاں یار مطلب کرو. By the way, were you doing a job with your studies? I wasn't actually. اچھا وہی بات آ جاتی ہے آپ کی کلاس فیلوز کر رہے ہوں گے لیکن آپ نہیں کر رہے تھے. نہیں بٹ وہی ہے کہ مطلب آئی تھنک مطلب میں نے جس طرح یہ ہے کہ I did have a job while I was studying, but it was a white collar job. I was doing internships over there which was more related to my degree and something that I wanted to do in my career. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر I can't take credit for like sort of کہ ہاں جی میں نے بہت محنت کی ہے یہ اس طرح کیا ہے because I didn't have to do that. Okay. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کرنا پڑے بھی تو وہاں امریکہ میں مطلب میرے ساتھ لڑکے تھے لڑکیاں تھیں جو مطلب کرتے تھے. مطلب اب جس طرح لڑکیوں کا پاکستان میں کہیں گے کہ شام کو بعد جو ہے لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں بھیجنے میں، لیکن امریکہ میں لوگ لڑکیاں نائٹ شفٹس بھی کر رہی ہیں بیٹھ کے وہاں آپ کے ساتھ، مطلب وہ بیریسٹا بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک بہت کانفیڈنس ہے ان کے اندر کہ بھائی مطلب نتھنگ کین ہیپن ٹو اس.
پاکستان میں یہ ہے کہ تھوڑا اپوزٹ ہے نا. پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بندہ جس کو ضرورت بھی ہے وہ اگر جاب کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ 10 گلیاں چھوڑ کے جائے گا کہ جی میرے جو ہے نا میرے جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو نہ کہیں پتہ چلے کہ میں ایک ملازمت کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے سائیکی پورے ملک کے اندر وچ از ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وہی والی بات ہے کہ ہماری اٹ کمز ڈاؤن کہ بھئی آپ کی ٹھیک ہے جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے ابو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, بھائی آپ کا کر رہے ہیں, امی کر رہی ہیں, ابو کر رہے ہیں, جو بھی ہے. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب جو وہی ہے کہ انڈیویجولسٹک آپ دیکھیں گے جی میرا کیا کام ہے اس دنیا میں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں. اینڈ آئی تھنک آبویسلی لاٹ آف پیپل جو ہے کر رہے ہیں آہستہ, ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب نہیں کر رہے, مطلب بہت آپ یہ چل ہی رہے ہیں نا ہمارے نظام پاکستان میں, ہر جگہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کوئی خالی تو نہیں جگہ پڑی ہوئی, تو لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا فخر سے ایک اس میں وہ ایک پرائڈ نہیں ہے جاب کے اندر, اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں. جو میجورٹی آپ کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اسلام آباد کے اندر ان مطلب اگر آپ یہی ہے کہ ان سے آپ پوچھیں تو دے کینٹ ایون امیجن, تو وہ آپ کو ایک بری شکل بنا کے دیکھیں گے کہ تم نے سوال کس قسم کا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مطلب یہ پاکستان میں اٹس ٹف کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح کی کریں, انڈیپینڈ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں, اور اینڈ دیٹ اگین ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ بھئی ہر کوئی اس کو معیوب سمجھتا ہے کہ بھئی مطلب یہ کیا اس طرح کی جابز ہو رہی ہیں. بٹ آئی مین دیٹس آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ اٹس ٹف بٹ اٹ شوڈ بی ڈن. آئی تھنک اٹس ایک وہ بڑے آپ کو ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی انٹرنشپ کی بات کرتا ہوں یا میں اپنی جاب کرتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ مطلب میں نے پہلے سے آبویسلی کبھی جاب نہیں کی ہوئی, تو مجھے وہ ایک وہاں سے ایک بڑا مطلب ایک آپ کے آتا ہے کہ یار ایک بڑے آپ کو ڈسپلن آتا ہے لائف کے اندر, آپ کو بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے, آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آتے ہیں, آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, پیشنس آتی ہے آپ کو. ادھر آپ کسی کا آرڈر نہیں لیتے, وہاں جب آپ کسی سے آرڈر سنتے ہیں تو پھر کس طرح اس کو میں نے ڈیل کرنا ہے وہ آتا ہے انسان کو. And I think this also sort of connects to our point about one of the great things that we I think learned from Lawrence College was کہ بھئی مطلب آپ اتنے مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مطلب سوشلائز کر رہے ہو, دن رات ان کے ساتھ گزار رہے ہو. مطلب میں نے اسلام آباد میں بھی پڑھا تو یہ ہے کہ the cultural differences, cross culture جو آپ کی فرینڈشپس ہیں یہ میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھیں لارنس کالج جانے سے پہلے. And I think if looking back at it مطلب I think one of the reasons I was able to thrive in all these like diverse environments in the US was because ہمارے بورڈنگ اسکول میں ہمیں لارنس میں اتنی ڈائیورسٹی ملی تھی. مطلب مجھے I would have never thought کہ میں ایک مالاکنڈ کے لڑکے سے بات بھی کبھی کروں گا, لیکن یہ ہے کہ مجھے وہاں جا کے ملے, یا مطلب ریموٹ علاقے میں آپ چلے جائیں تو یہ ہے کہ مشکل تھا اس طرح. لیکن آبویسلی سیکھنا شروع میں اسٹرگل جس طرح ہم بات کر رہے تھے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اٹ آلسو ہیلپس یو الاٹ کہ بھئی آپ نے کس طرح ملنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں یو ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ. اینڈ آئی تھنک وہ ہمیں شروع سے ایک ٹریننگ ملی تو وہاں جا کے پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. جو فائنینس اینڈ اکاؤنٹس کی آپ کی ڈگری تھی, بالکل, واٹ واز یور یونیورسٹی اگین؟ ڈریکسل یونیورسٹی. کیسا رہا ڈریکسل کا ماحول؟ تو بیسیکلی میری جو ڈگری تھی اٹ واز فوکسڈ ان فائنینس, اور پھر میرا ڈبل میجر تھا, دی ادر ون واز بزنس انالیٹکس. اور مطلب یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی تھوڑا آئی واز انکلائن ٹوورڈ فائنینس, تو مجھے آبویسلی ایک ایکسائٹمنٹ تھی پڑھنے کی سارا کچھ یہ. لیکن یہ ہے کہ مطلب اوور آل آئی مین ڈیفینیٹلی ویری پازیٹیو ایکسپیرینس. آئی تھنک کہ مطلب چاہ کہاں رہی ہے یو کے کا تو مجھے پتا ہے کہ یار اس میں آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہو, اس کے بعد آپ کے پاس 2 سال کا ویزا ہوتا ہے, ٹھیک یو کین اسٹے دیئر اینڈ یو کین ورک. یو ایس کا کیا سین ہے یار؟ یو ایس کا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. یو ایس کا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بندے نے اگر بس ایک دوڑ میں لگنا ہے نا تو بس یو ایس سے چلا جائے. اگر بندے کا شوق ہے کہ بھئی بس تھوڑا بس کچھ سال ہم کر کے پھر اپنا دیکھیں گے کیا کرنا ہے, دین یو گو یو کے چلے جاؤ, کینیڈا اور کہیں اور. ویزے کا کیا سین ہے؟ ویزے کا شروع میں آپ آئی مین دیر از ملٹیپل راؤٹس یو کین ٹیک. میرا جو راؤٹ تھا وہ اسٹوڈنٹ ویزے کا راؤٹ تھا. آبویسلی میرا تھا F1 ویزے پہ میں گیا تھا اپنا بیچلرس کرنے. اس سے پہلے جو میں پروگرام کیا تھا KLS پروگرام کے اوپر, وہ تھا میرا J1 ویزا. تو اگر میں فوکس کرتا ہوں F1 ویزے کے اوپر, تو F1 ویزا از دی سارٹ آف نارمل آپ کا اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا ہوتا ہے جو آپ لیتے ہو, پھر پڑھتے ہو, اینڈ دین اس کے بعد آپ نے اگر جاب کرنی ہے دین یو اپلائی فار اے ورک ویزا. ورک ویزے کا یہ ہے کہ وہ دیٹس بیسڈ آن لاٹری سسٹم.
تو آپ بے شک آپ بہت قابل ہیں, آپ نے جو ہے سب کچھ کیا ہوا ہے, قرآن اندازی میں نام آ گیا, لیکن قرآن اندازی میں نام آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بسم اللہ جی واپسی. صحیح. تو وہ یہ ہے کہ دیٹس ٹف. بڑا ہوتا ہے کہ آپ وہاں, میں جس طرح دیکھتا ہوں اب لڑکے لڑکیاں ہیں, مطلب اوبیسلی ایک آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے, آپ کی ایک ٹائم گزرا ہے اس طرح کے مطلب اس طرح کے ماحول میں, آپ نے اتنا کمفرٹیبل ہوئے آپ اس چیز کے اندر, اینڈ دین آپ کا اگر اینڈ میں لاٹری میں نام نہیں نکلتا تو یو ہیو ٹو ریپ اٹ اپ اینڈ گو بیک. سو آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ امپیکٹ اٹ ہیز ان یور لائف از آن یور کیریئر. آپ دیکھیں اب جس طرح اگر میں اپنا اسپیسیفکلی فائنینس کی بات کرتا ہوں, فائنینس کی آپ پاکستان میں جو ہے آپ کو جو ایک سرٹن اس سارٹ آف ایج بریکٹ کے اندر جو آپ کو جابس اویلیبل ہیں اس کے اندر آپ کو اس طرح ایکسپوجر نہیں مل سکتا جتنا کہ آپ کو ایز این ایک فارن کمپنی کے اندر, اینڈ اسپیسیفکلی ان امریکہ کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر جتنا مجھے ایکسپوجر ملا ہے اس ایج کے اندر فائنینس کی انڈسٹری کے اندر, تو آئی تھنک اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ دیٹ اوور ہیئر. میں اگر اسپیسیفکلی بات کرتا ہوں, میرا فوکس ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ کے اندر. اب پورٹ فولیو مینجمنٹ اگر میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ میں نے پورٹ فولیو مینجمنٹ کرنی ہے تو میری ایج میں تو کوئی جاب اویلیبل ہوگی نہیں کہ جو پورٹ فولیو مینجمنٹ جو ہے مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ہم آپ کو کام دیتے ہیں. آپ شروع میں جاتے ہیں, آپ کو انیشیل بہت جسے کہتے ہیں نا انیشیل لیول کی آپ کو وہ کام کراتے ہیں, اینڈ دین ونس یو پروگریس اینڈ ونس یو گیٹ پروموشنز اینڈ آل دیٹ, تب آپ کو جائے کام ملتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ جو ہے نا فار اسٹوڈنٹ ہو وانٹس ٹو ہیو اے جاب ان لائف, ڈیفینیٹلی یو ایس گیوز یو دیٹ پش کہ بھائی مطلب آپ کو ایک چھوٹی عمر میں آپ کو ایک ہائی لیول کا کام سکھاتے ہیں جو دیٹس ویری ویلیویبل اف یو آر ٹرائنگ ٹو سارٹ آف میک اے کریئر آؤٹ آف اٹ. مطلب واپسی لانگ ٹرم پلان ہے آپ کا یو ایس کا واپسی کا دور دور تک؟ فی الحال تو مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ واپس آئیں گے. یار اگر میں اپنی بات کرتا ہوں پرسنلی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی مطلب پاکستان میں میری فیملی ہے, مطلب ہر کوئی آپ اگر شروع سے ہی بات کریں جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھی ہم آ جائیں گے واپس, لیکن اوبویسلی پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات 10 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر آپ کے پاس, میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس پاکستان میں اف یو ہیو, اینڈ دس از اے ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ بٹ آئی تھنک دیر از نو ادر وے ٹو پٹ اٹ, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پاکستان جیسا ملک کوئی ہے نہیں اور دوسرا. لیکن اگر خدا نخواستہ اف یو آر اسٹرگلنگ دین دس از دا ورسٹ کنٹری فار یو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, بند ہو گیا. اگر ایک بندہ ہے پاکستان میں اسٹرگل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اٹس ٹف. ٹھیک ہے, اگین اٹ کنیکٹس ٹو کہ بھائی مطلب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں ایک اسٹرگلنگ بندے کے لیے امیریکن ڈریم کو حاصل کرنا از ایزیئر ایز کمپیئر ٹو سم بڈی. مطلب پاکستان میں ایک بندہ محنت کر رہا ہے, آپ محنت اگر کر رہے ہیں تو ہم بڑے عام ایک بات جو ہم کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ اس طرح کا بینیفٹ نہیں ملتا, مطلب اس کو اس طرح کی نہیں مل رہی. وہ اپ ورڈ سوشل موبلٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. بالکل بالکل, اگر آپ لوور کلاس میں ہیں تو مطلب بالکل بڑے سلم چانسز ہے کہ آپ سوشل اسٹیٹا میں موو کر کے اوپر جائیں گے. اور بالکل, تو میں یہ ہے کہ مطلب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اگر ایک مطلب آپ کو لگتا ہے ایٹ این انڈیویجول لیول کہ یو تھنک یو کین لیو ان پاکستان, ٹھیک ہے, کمفرٹیبلی, دین آئی ووڈ لائک پرسنلی میرا بھی یہی ہے کہ آئی ایم انکلائنڈ مور ٹوورڈز لیونگ ان پاکستان. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح جو لوگ ہیں جن کا ہے کہ جی ہم نے کیریئر میں ایکسیل کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, وہ اوبویسلی پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے. آپ کے پاکستان میں بینکس ہیں, آپ کے پاکستان میں ہر چیز ہے, پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپرچونیٹی اس لیول پہ نہیں ہے جتنی کہ آپ کو ایک ابراڈ مل سکتی ہے. اگر آپ یو ایس کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, تو میں یہ, اور پھر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے پاس یو ایس اگر اسپیسیفکلی آپ دیکھتے ہیں تو ویزا کی جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ آپ 10-15 سال بیٹھے ہوئے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کسی بھی وقت جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, یا آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا, آپ نے چھوڑ دیا, آپ کا ویزا ہی نکلا, 10 چیزیں ہوتی ہیں, تو جی آپ فارغ ہو جاتے ہیں. مطلب ایک دن میں آپ کی جو ہے وہ مطلب سینیریو بدل جاتا ہے. تو دین اٹس ریئلی ٹف ٹو سے کہ بھائی مطلب آئی ایم گونا لیو اوور دیئر اور اوور ہیئر. آئی تھنک اٹ کمز ڈاؤن ٹو اگین کہ یو شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ. آپ کہیں بھی جاتے ہیں, آئی تھنک یو شوڈ آلویز تھنک, آپ گول اپنا ڈیفائن کریں نا, وی کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, کہ آپ گول ڈیفائن کریں, وٹ ڈو یو وانٹ آؤٹ آف یور لائف, اینڈ دین اف لیونگ ابراڈ فٹس دیٹ دین more power to you, مطلب good for you. لیکن if that doesn't fit it, مطلب اگر آپ کو if you've achieved your goals, if you've done everything, then I don't think there's anything sort of there's nothing better than coming back to your own homeland. So yeah. اچھا فراز, آپ بتا رہے تھے کہ آپ پورٹ فولیو مینجمنٹ میں, بالکل, کمپنی کون سی ہے آپ کی؟ یا میری کمپنی کا نام ہے انرجی. تو بیسیکلی ہمارا جو فوکس ہے وہ پاور ریٹیل کے اندر ہے.
تو بیسیکلی اگر میں آپ کو ایک ہائی لیول سمری دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹریکشن سے لے کے آپ کے جو جس طرح آپ کا بنتا ہے فیول، آپ کی الیکٹریسٹی، گیس، جو بھی آپ کے جو رینیوبل طریقے ہیں موسٹلی، ہمارا فوکس اس کے اندر ہے. لیکن آبویسلی اس کے دوسرا بھی حصہ ہے جس کے اندر رینیوبل انرجی نہیں آتی. ہمارا یہ ہے کہ ہم ادھر سے لے کے کسٹمر جو آپ کا ہے اس کے گھر تک جو بھی آپ کا بجلی، گیس، مطلب آپ کی سیکیورٹی سسٹم ہے، وہ سارا ہم اس کو کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس سارے پاور جنریشن سے لے کے پاور سپلائی تک ہمارا بزنس ہے. لیکن اس کے اندر میرا جو رول ہے اسپیسیفکلی وہ ہے جی کہ ہماری ٹیم بیسیکلی ہمارا ریونیو مینیج کرتی ہے کہ اچھا ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کدھر ہونی چاہیے، کیا انویسٹمنٹس ہونی چاہیے، کیا ہمارے ایسے پروگرامز ہوں جو ہمیں زیادہ پیسے لا کے دیں، ہمیں نقصان کم ہو. اور اگر مطلب آپ نے فرض کرو انویسٹمنٹ ایک کرنی ہے تو ہمیں اس میں کتنا فائدہ پوٹینشلی ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں کس لوکیشن پہ یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. میرا کام بیسیکلی فوکس اس کے اندر ہے. تو میرا جو ہے اگر آپ بہت ہی اس سے بھی آسان لفظوں میں کہتے ہیں تو میرا بیسیکلی کام زیادہ تر ایکسل کے اوپر ہے. ایکسل کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی، وہ سارا ہوا. تو ایٹ اے ویری لو لیول، کیا ہے میں لو لیول رہا ہوں لیکن میجر کام جو ہے وہ یہی ہے، بیسیکلی یوز جو ہے آپ وہی کر رہے ہیں. اچھا، پاکستان میں آپ کو کیا اسکوپ نظر آتا ہے فیوچر میں رینیویبل انرجی کا؟ یار پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے آئی تھنک کہ آپ دیکھیں ہماری جو ایک نیچرل مطلب آپ پاکستان کے پاس ایک نیچرل مطلب بیوٹی جس کو ہم نارمل کہتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ وہ ریسورسز بھی تو آپ کے پاس بہت ہیں نا. آپ اپنے نارتھ کے اوپر چلے جائیں، آپ کے پاس مطلب پہاڑی علاقے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب یو ہیو آل دیز ریسورسز ٹو پٹ ان دی اکوپمنٹ اینڈ گیٹ انرجی فرام آل دیز ریسورسز. اینڈ آئی تھنک کہ both renewable and non-renewable resources there shouldn't be جسے کہتے ہیں نا کہ کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس. Unfortunately, I mean that's a different discussion کہ how we politically deal with all these situations, I mean obviously we're not going to get into that right now. لیکن I think کہ اگر ہم دیکھیں تو there is a lot of scope. پاکستان میں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ مطلب ابھی آیا تو اتنا نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھیں ہائیبرڈ گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، موٹر وہیکلز آپ کی الیکٹرک مطلب آنا شروع، الیکٹرک وہیکلز آپ کے جو ہیں لوگوں میں آ رہا ہے کہ بھائی مطلب آئیں. لیکن چارجر تو ہے نہیں ان کے. یہ تو ٹیسلا والوں نے ادھر تو ایلان مسک نے میرے حال میں جگہ جگہ پہ چارجنگ اسٹیشنز بنا دیے تھے. لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ ہی ہے نا، آہستہ آہستہ ہی ہے کہ مطلب کہیں سے یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اینڈ وہی ہے کہ مطلب اگر آپ ہسٹری دیکھیں کسی بھی چیز کی تو اس کے اندر اٹس آلویز ٹیکن ٹو ایکسٹریمز ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ. ٹھیک ہے، ویدر دیٹس لائک سوشل رائٹس، ویدر دیٹس اینی سارٹ آف اکانومی کے اندر آپ کے مطلب there's always been two extremes and then there that finds that middle path. And I think کہ مطلب جس طرح obviously اب ہمارے پاس بالکل ہی وہ چارجرز کا ایشو ہوتا ہے، الیکٹرک وہیکل کا ایشو ہو گیا، ہمارے پاس بجلی پروڈیوس ہونا مشکل ہے، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. لیکن اگر ہم فلپ سائڈ دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے آہستہ آہستہ جو ہے کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے پروگرامز ہوں، اور ہماری جو یوتھ ہے اسپیسیفکلی وہ چاہ رہی ہے، اس کو ایکسپوجر مل رہا ہے، they want to bring those businesses in Pakistan. So I think I mean there is a lot of scope. آپ اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں رینیویبل انرجی کی بھی آئی تھنک بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ دیکھیں ہمارے آج کل اسٹارٹ اپس اتنی نکل رہی ہیں جنہوں نے مطلب سولر پینلس کا آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر انہوں نے جو افورڈ کر رہے ہیں مطلب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سولر پینلس، تو جتنا ہو سکتا ہے لوگ کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی اگر میں آپ کو امریکہ کی بات کرتا ہوں تو امریکہ میں بھی اٹس ناٹ کہ ہر کوئی ایوری بڈی سپورٹس دس، ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو دس، دیر از سرٹن سیٹ آف پیپل دیٹ ریئلی سارٹ آف اسٹینڈ بائی اٹ. اچھا، ہاں بالکل، مطلب they are against renewable energy. some of them are. There are also extremes. What's their reason? I mean, I guess I don't know much about that. I can't really speak educatively on that. لیکن یہ ہے کہ مطلب obviously price بہت آ جاتی ہے. The other thing is awareness آ گئی کہ بھائی فائدہ کیا اگر آپ کو مطلب اتنی جو چل رہا ہے اتنا چلتا جائے، مطلب جیسے ایک اگر ایک چیز آپ کی ہو رہی ہے تو why do you I mean obviously people oppose change. And I think یہ جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں جو آئل امپورٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ ایسی کیمپینس چلاتی ہیں کہ عوام کا ذہن اس طرف ہو کہ نہیں رینیوبل کی طرف نہیں جانا، اس کی کیپ کنزیومنگ دا آئل. اینڈ نہیں بالکل، آئی مین دیکھیں جی پروپیگنڈا تو ہر جگہ ہونا ہے. پروپیگنڈا آئی مین آئی ایم شیور لائک آپ رینیوبل انرجی کے اندر بھی ایوری بڈی وانٹس پیپل ٹو ٹیک تھنگس فرام دیئر بزنس، obviously مطلب وہ تو ہے.
But at the end of the day, I think, you have to create that awareness for yourself کہ مطلب, you can't really go out. آپ ایک 50 سال کے بندے کو نہیں بتا سکتے کہ بھئی, آپ کو کس طرح ہونا چاہیے. They either know it or they don't, or if they don't want to know it, that's another different story. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ اگر رینیوبل انرجی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی, وچ از مائی سارٹ آف آئی گیس کیریئر ایمبیشن ایٹ دس پوائنٹ ان لائف, تو آئی تھنک کہ مطلب دیر از اے لاٹ آف پیپل جو پاکستان میں بھی یہ ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں. بہت لوگوں میں اویئرنیس ہے, اسپیشلی جو لوگ ریموٹ ایریاز سے ہیں, جن کو مطلب اپنے علاقوں سے ہوا ہے کہ بھئی پولوشن آ رہی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. بٹ لائک اینڈ سیم ان امیریکا, مطلب جو لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا ایکسپوجر ہے یا جو اس طرح کے ریموٹ ایریا سے ہیں, وہ آپ جنرلی نوٹ کریں گے کہ وہ کافی اس کو پرو ہیں کہ رینیوبل سورسز ہونے چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آن دا فلپ سائڈ, جس طرح پاکستان میں ہے اس طرح امریکہ میں بھی یہی ہے کہ بھئی مطلب دیر از پیپل دیٹ آر گوئنگ ٹو بی اگینسٹ اٹ, اینڈ دا ریزن وائی دے آر اگینسٹ اٹ از اگین بیکاز ہم اگین اٹ ڈپینڈز آن کہ بھئی آپ کا ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دس ڈسکشن اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ ٹو سارٹ آف انویسٹ ان کلینر energy moving forward. But at the end of the day, matlab, it comes down, it's very, there's poles apart in this as well. Or America اور پاکستان, I think a similarity is کہ ادھر بھی لوگ مطلب لوگوں میں کافی آ جاتا ہے, سوچ آ جاتی ہے آپ کو, ادھر بھی اس طرح کے لوگ ملیں گے اور ادھر بھی اس طرح کے آپ کو لوگ مل جائیں گے. اچھا فراز, ایک بڑا نا پرسنل سا سوال ہے, یہ کہ ڈو یو سی یور سیلف ورکنگ ٹل دی ایج آف ریٹائرمنٹ؟ یار اس ایج میں تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جتنے جلدی بندہ ریٹائر ہو سکے ہوئے چھوڑے, بندہ کام کیا کرنا ہے. لیکن آئی تھنک ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو ریٹائر ایز سون ایز پاسبل. آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ورکنگ ٹل آئی ڈائی. بٹ اگین لائک آئی تھنک وہی آ جاتی ہے حالات. کتنے سال کام کرنا چاہیں گے آپ آئیڈیلی؟ یار آئیڈیلی تو میرا یہ ہوگا کہ آپ میکسیمم مطلب 40-50 سال تک آپ کریں مطلب ایج کے اندر, اور اس کے بعد آپ کی آئیڈیلی آپ کا ایک اتنی کنٹینیوس ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ یو ریٹائر سارٹ آف کمفرٹیبلی. بٹ اگین لائک اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ بھائی لائک واٹ کائنڈ آف ورک یو آر ڈوئنگ. ایک بندہ جو فار ایگزامپل جس کے اندر اتنا فزیکل ورک نہیں کر رہا, ہی کین آبویسلی ورک انٹل لائک سارٹ آف 70, 75, 80, مطلب اس نے بس اپنا مائنڈ چلانا ہی ہے وہ. لیکن اگر ایک بندے کی سارٹ آف ہے ایک ذرا مطلب فزیکل تھوڑے فزیکلی ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے, یا اگر آپ کا سارٹ آف مطلب یو ہیو ٹو سارٹ آف گیو مور انرجی ٹو اے پوزیشن, دین آبویسلی ود ٹائم یو سارٹ آف گیٹ آپ کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک میرا پرسنلی یہی ہے کہ آئی تھنک while I do see myself working for a long time, I mean, I definitely am somebody who just can't stay still. I've always been that kind of a guy, but I think I can't just work for the rest of my life. I need to find avenues. فراز, آپ میرے قریب ترین دوستوں میں سے ایک ہیں, and I am sure کہ اس سائڈ پہ بھی مطلب feelings mutual ہے. You are here for another 10 days, right? ٹھیک. اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ یار ایک اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ 10 دن کے اندر سے 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے. بالکل. کیوں, کیا مطلب, کیا یہ کیا لائف؟ اصل میں جی دیکھیں, شروع کی جو لائف ہوتی ہے بس ابھی تو فی الحال ہے تو نوکری نا. ٹھیک ہے. امریکہ چو پاکستان چو ہیگی تے ملازمت ہی ہے, تے اسی ملازم ہی ہے. اوکے. تو پھر یہ ہے کہ پھر نہیں ٹائم نکلتا. نہیں بتائیں نا یار, کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ پہلی مصروفیت تو یہ ہے کہ جی کہ نیند پیچھے پڑی ہوتی ہے. اچھا. اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. مطلب امریکہ کے ٹائم پہ چلتا ہے. امریکہ کے ٹائم پہ 6 بجے آپ کی جاب شروع ہوتی ہے. جاب ہماری جی بالکل 5:30-6 بجے شام کو شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس ٹائم پہ نہیں کیا کام تو آپ کو پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ. اور ختم جو ہے وہ ہوتی ہے رات کو کوئی 3, 3:30, 2-3 بج جاتے ہیں. تو آورس تھوڑے ذرا انفلیکسیبل ٹف آورز ہیں. جی چلیں سر, ہماری تو پوری کوشش رہے گی کہ آپ کو پھر سے زبردستی اٹھا کے لے آئیں, آپ کو چھوٹا موٹا کڈنیپ کر لیں اور ادھر لا کے بٹھا دیں. صحیح جی. اور بہت مزہ ہے آپ سے بات کرنے کا. بہت شکریہ. اور آئی تھنک آئی ایم گونا مس یو a lot when you're gone, اگر you're not gonna come back to the podcast. لیکن really looking forward to see you again, man. نہیں جی, thank you very much. Thank you for having me. Sir. Okay جی, اللہ حافظ.